بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مہینہ پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ پیرٹس ایٹ یور ہوم، کہ آپ اپنے گھر میں طوطوں کو کیسے بلا سکتے ہیں۔ تو کافی لوگوں نے یہ پسند کیا اور پھر ڈیمانڈ کی کہ اس کا دوسرا حصہ بھی نشر کیا جائے۔ تو آج میں 23 جنوری کو اس کا دوسرا حصہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے طوطوں کو کیسے اٹریکٹ کیا یا میں نے اپنے گھر میں ان کو کیسے بلایا۔ تو میں نے کافی چونکہ اسٹڈی کی تھی اس پہ کہ طوطوں کو کیا چیز پسند ہے، تو جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ سورج مکھی کے بیج بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے گھر میں سورج مکھی لگا لیا۔ تو جب ان کو پھل لگا اور بیج بنے تو میں نے دیکھا کہ ایک دن ایک طوطا آ کے وہ بیج کھا رہا ہے۔ اس سے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو سورج مکھی پسند ہے۔ اس کے اگلے دن میں نے دیکھا 2 طوطے کھا رہے ہیں اور ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ تو میں نے سوچا کہ جب یہ فصل ختم ہو جائے گی تو ان کا آنا یقیناً بند ہو جائے گا، تو کیوں نہ میں ان کے آنے کا مستقل بندوبست کروں۔ چنانچہ میں نے سورج مکھی کے بیج خرید کر برتنوں میں رکھ دیے۔ تو میں نے دیکھا کہ طوطے آہستہ آہستہ آنے لگ گئے۔ پہلے 2-3 آئے، پھر ان کی تعداد کچھ بڑھی، اور پھر مہینے ڈیڑھ میں دیکھا کہ کافی سارے طوطے آنے لگ گئے۔ لہذا میں نے پھر مستقل یہ طریقہ اپنایا کہ صبح شام میں یہ بیج پھر برتنوں میں فل کر دیتا تھا تاکہ یہ ختم نہ ہو اور طوطوں کا آنا جانا لگا رہے۔ چنانچہ یہ نسخہ میرا کامیاب رہا اور پھر آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھیں کہ اب یہ طوطے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 50 کے قریب طوطے ہیں جو روزانہ آتے ہیں میرے گھر میں۔ میں نے مزید پتہ کیا کہ ان کو اور کیا چیز پسند ہے۔ سورج مکھی کے بیج تو ثابت ہو گیا کہ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ یہ مکئی کی چھلیوں کے بھی دیوانے ہیں۔ لہذا میں نے مکئی کی چھلیاں بھی لگانی شروع کر دیں۔ جس موسم میں یہ اویلیبل ہوتی تھی، میں یہ تکے کباب والی سیخیں ہیں وہ زمین میں گاڑ دیں اور اس پہ یہ مکئی کی چھلیاں یہ بھٹے لگانے شروع کر دیے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہ تو بہت ہی پسند ہے ان کو۔ تو بیج تو اپنی جگہ، لیکن یہ مکئی کی چھلیاں تو ان کی سمجھے جان ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بار آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور مکئی کی چھلیوں کے لیے تو یہ جھپٹتے بھی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ بھی یہ لوگ کر لیں گے اپنے گھر، مکئی کی چھلیاں تو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، لیکن سورج مکھی کے بیج تو بازار میں سارا سال اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو یقیناً آپ کے گھر میں بھی یہ طوطے آنا شروع کر دیں گے، کیونکہ طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں کہ یہ ان کے گھر جائے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ان کی پسندیدہ چیز رکھیں۔ ویسے تو اور بھی یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ جب مکئی کی چھلیاں پڑی ہوں ان کے پاس اور سورج مکھی کے بیج ہوں تو پھر باقی چیزوں کو یہ اتنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے امرود بھی رکھ کے دیکھے اور سبز مرچیں بھی کسی نے کہا کہ ان کو پسند ہے، وہ بھی رکھیں، لیکن جب یہ 2 چیزیں ہوں تو ان کی پریفرنس سب سے پہلے مکئی کی چھلیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں۔ باقی چیزوں کو یہ ان کی موجودگی میں نے دیکھا ہے منہ نہیں لگاتے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی طوطے روزانہ آئیں تو آپ یہ 2 چیزیں اپنے لان میں رکھنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ اگر اس علاقے میں طوطے موجود ہوئے تو یہ ضرور آپ کے گھر آئیں گے، اور آپ بھی دیکھیے گا، انجوائے کریں گے آپ ان کی حرکتوں کو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کیسی پیاری پیاری آوازیں نکال رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کھانے پینے کی یہ چیزیں رکھنے کے علاوہ
یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کی سیفٹی کا بھی بندوبست کریں کہ ان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اگر یہ کوئی خطرہ محسوس کریں گے تو پھر یہ نہیں آئیں گے.